آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے کا چوتھا اور آخری سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 206 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے کا چوتھا اور آخری سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 46 تک، یعنی پارے کے آخر تک ہوگا، جبکہ دورائی 20ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کے 93 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں 36 آیات ہیں، جو کہ 677 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن 677 میں سے جو الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں وہ صرف 35 ہیں، جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں۔ گویا 642 الفاظ وہ ہیں کہ جو پچھلے اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے الحمدللہ ریپیٹیشن میں کور ہو جائیں گے۔ پچھلا سبق ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 10 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 9 سے نیا رکوع شروع ہوا تھا، اس میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، یعنی ان سے کہیے، کیا واقعی تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دنوں میں، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو رب تعالیٰ ہے تمام جہانوں کا، اور اسی نے بنائے اس زمین میں پہاڑ، اس کے اوپر، اور برکت رکھی اس میں، اور مقرر کر دی اس میں اس کی غذا کے ذخیرے 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں کی تخلیق کے بعد یہ دونوں کام مزید 2 دنوں میں ہوئے، یعنی کل ملا کے 4 دن ہو گئے، اور اس نے برکت رکھی اس میں، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ سواء للسائلین، یعنی یہ غذا کے ذخیرے یکساں سب ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 10 تک بات یہاں تک پہنچی تھی، اب اسی کا تسلسل انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم استویٰ، پھر اس نے توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور اس وقت وہ دھواں سا تھا، فقال لہا وللارض، پھر اس نے فرمایا اسے، یعنی آسمان کو اور زمین سے، ائتیا، کہ تم دونوں آؤ، یعنی تعمیل کرنے آؤ، طوعاً و کرہا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا مجبوراً۔ یہاں پہلا لفظ اس سبق کا دخان آیا ہے۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں رضامندی سے، طاعین نیا لفظ ہے۔ فقضاہن، پھر اس نے فیصلہ فرما دیا ان کے بارے، 7 سماوات فی یومین، 7 آسمان ہونے کا 2 دنوں میں، یعنی 2 دن میں تخلیق، 2 دن میں پہاڑ اور زمین میں تمام مخلوقات کے ذخیرے، اور 2 دن میں آسمانوں کی تکمیل، کل 6 دن ہوئے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی فرما دی ہر آسمان کے بارے اس کے کام، اس کے فرائض۔ فَقَضَاهُنَّ کا لفظ یہاں نیا ہے۔ فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آراستہ فرما دیا آسمان دنیا کو ستاروں سے، مصابیح کا لفظ نیا ہے۔ وَحِفْظًا، اور محفوظ فرمایا، حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ شیاطین، سرکش شیطان جو وہاں سے ملائے اعلیٰ کی خبر لینا چاہتے ہیں، تو یہ ستارے ان کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی انہیں بھگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تدبیر ہے، منصوبہ بندی ہے غالب اور نہایت علم والے کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، صاعقۃً، ایسی کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود،
جیسی کڑک آئی عاد اور سمود پر۔ انذرتکم کا لفظ نیا ہے۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، یعنی ان کے رسول ہر قوم کا رسول الگ الگ علیہ الصلوۃ والتسلیم، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس دعوت کے ساتھ کہ بندگی نہ کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قالوا لو شاء ربنا، کہنے لگے اگر ہمارا رب تعالیٰ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور فرشتے نازل فرماتا، یعنی ہماری رہنمائی کے لیے ہم جیسے انسان کو نہ بھیجتا، کوئی فرشتے بھیجتا۔ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، تو بے شک ہم تو جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کے منکر ہیں۔ اس آیت میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ فاما عاد فاستکبروا، تو جو عاد تھے انہوں نے تکبر کیا، فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق، وقالوا من اشد منا قوة، اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی، بھلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے خلقہم، ان کو پیدا فرمایا ہے، هو اشد منہم قوة، وہ زیادہ زور آور ہیں ان سے قوت میں، یعنی وہ جو اس کی دی ہوئی قوت پہ ناز کرتے ہیں، جسم اس کا، زندگی اس کی، اسباب اس کے، تو جو خالق ہے ان کا اور پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا، اس کی قوت کے بارے میں انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور پھر بھی وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے بھیجی ان پر، ریحاً سرسراً، تند و تیز ہوا، سرسر کا لفظ نیا ہے، تند و تیز کے معنی میں، فی ایام نحسات، نحوست کے چند مسلسل دنوں میں، نحسات کا لفظ نیا ہے، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اخزی کا لفظ نیا ہے، گویا اس آیت میں 3 نئے الفاظ آئے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر۔ العمیٰ کا لفظ نیا ہے، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو آ پکڑا انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے رہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا، یعنی دھیان کرو، توجہ کرو کہ جس دن اکٹھا کیا جائے گا، اعداء اللہ الی النار، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، فہم یوزعون، تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، ان کے جرم کی سرکشی کے لحاظ سے ان کے درجے بنائے جائیں گے، حتی اذا ما جاءوا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وابصارہم وجلودہم، اور ان کی آنکھیں اور ان کے بدن، ان کی کھالیں، ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ لرزا دینے والا احوال ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہماری نافرمانیاں، ہمارے جرائم، ہم اگر زبان سے انکار بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان پوچھے گا کہ یہ سوال کرے گا، اعتراض کرے گا کہ میرے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو، ابھی اگلے ٹکڑے میں وہ بات آ رہی ہے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں قوت گویائی، بولنے کی قوت اسی ذات نے دی جس نے تمام کائنات کو، ہر مخلوق کو بولنے کی قوت عطا کی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنے جسموں سے، لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ شہدتم کا لفظ نیا ہے، قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ، وہ جواب دیں گے
وہ جواب دیں گے کہ ہمیں بولنے کی قوت بخشی اس اللہ تعالیٰ نے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، وہو خلقکم اول مرہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ وما کنتم تستترون، اور تم اندیشہ نہیں رکھتے تھے، یعنی تم کوئی پردہ پوشی نہ کر کے اندیشہ نہیں رکھتے تھے، ان یشہد علیکم، کے گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے بدن، ولیکن ظننتم، بلکہ تم تو یہ بھی گمان کرتے تھے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ تم یہ گمان بھی کرتے تھے، کثیر مما تعملون، تمہاری بہت سی باتوں کو جو تم کرتے تھے، تمہارے بہت سے اعمال کو جو تم کرتے تھے۔ ذالکم ظنکم الذی، یہی تمہارا گمان ہے جو ظننتم بربکم، تم اپنے رب کے بارے میں کرتے رہے، یہی تمہارا گمان ہے، الذی ظننتم بربکم، جو تم اپنے رب کے بارے کرتے رہے، ارداکم، اس نے تم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تو اب تم ہو گئے خسارہ پانے والے۔ ارداکم کا لفظ نیا ہے، اوپر تستترون کا لفظ نیا تھا، انتقا کا لفظ نیا تھا، ظننتم کا لفظ نیا تھا۔ فیصبروا، تو اگر یہ صبر کریں، یعنی برداشت کریں، جھیلیں، یصبروا کا لفظ نیا ہے، فالنار مثوی لہم، تو جہنم ٹھکانہ ہے ان کا، وَإِن یستعتبوا، اور اگر وہ معافی چاہیں گے، فما هم من المعتبین، تو وہ معافی نہیں پائیں گے، انہیں معافی نہیں دی جائے گی، یعنی برداشت کریں تب بھی جہنم ٹھکانہ ہے، او فغاں کریں تب بھی جہنم ہی جھیلنی ہے۔ یستعتبوا کا لفظ نیا ہے اور معتبین کا لفظ نیا ہے۔ وقیضنا لہم، اور ہم نے مسلط کر دیے ان کے لیے، قرناء، ان کے برے ساتھی، فزینوا لہم، تو انہوں نے خوشنما بنا دکھایا ان کے لیے، قیضنا کا لفظ نیا ہے، قرناء کا لفظ نیا ہے، فزینوا کا لفظ نیا ہے۔ یہ کل 35 الفاظ میں سے جستہ جستہ آ رہے ہیں جو پورے سبق میں ہوں گے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اعمال کی صورت میں ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی اعمال کو مزین کر دیا ان کے برے ساتھیوں نے، شیاطین نے، جن و انس کے شیاطین نے، وحق علیہم القول، اور پورا ہو کر رہا ان پر وہی فرمان، فی امم، جو پورا ہوا ان گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکے ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، کہ یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، تم مت سنو، یعنی اپنے لوگوں کو کہا کہ تم مت سنو لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچایا کرو اس کی تعلیم کے دوران، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لا تسمعوا کا لفظ نیا ہے، الغوا کا لفظ نیا ہے، تغلبون کا لفظ نیا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، اور ہم انہیں بدترین بدلہ دیں گے اس کا، كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ کا لفظ نیا ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا، یعنی آگ، جہنم، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ اس کا
جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے، سب ریپیٹ ہو رہے ہیں جو پیچھے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا، اے ہمارے رب ہمیں دکھا، الذین اضلانا، وہ دونوں گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ الذین کا لفظ تو ہم پیچھے بہت جگہ پڑھائے ہیں، الذین کا لفظ یہ پہلی بار آیا ہے۔ الذین کا لفظ، الذین یہ لفظ پہلی بار آیا ہے، اضلانا کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ الذین اضلانا، وہ دونوں گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ڈالیں انہیں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب زیادہ ذلیل ہوں۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اتریں گے ان پر فرشتے، تتنزل کو لفظ نیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو، نہ کوئی غم، وابشروا بالجنۃ التی، اور بشارت پاؤ اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ تخافوا کا لفظ اس آیت میں اور تتنزلوا کا نیا ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، مددگار تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور اب آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ وَلَکُمْ فِیہا، اور تم کو ملے گا اس میں، یعنی اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو چاہے گا تمہارا دل، یعنی جو تمہاری طلب ہوگی، خواہش ہوگی، وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تم نے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی تعمیل میں روکے رکھا، تو آج جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تشتہی کا لفظ نیا ہے۔ وَلَکُمْ فِیہا، اور تم کو اس میں ملے گا، ما تدعون، جو تم طلب کرو گے، تدعون کا لفظ بھی نیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سب مہمان نوازی ہے بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ ومن احسن قولا، اور بات میں زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے جو بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی، اور کہے، اعلان کرے کہ میں تو من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اپنی فرما برداری کا اظہار بھی کرے، اور کوئی اپنے خاص سٹیٹس یا حیثیت کا طلبگار بھی نہ ہو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی اچھائی اور نہ ہی برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور ہٹاؤ، دفاع کرو برائی کو، دور ہٹاؤ برائی کو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یعنی برائی کے جواب میں بھلائی کیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي، تو اس صورت میں وہ شخص، بینک و بینہ عداوۃ، تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہو، یعنی وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا گویا وہ گرم جوش دوست ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ نسخہ ارشاد فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کبھی بھی برائی کے بدلے میں برائی نہ کرو، بلکہ بھلائی سے اس کو اس برے راستے سے دور کر دو، یعنی وہ تمہاری اس اچھائی سے متاثر ہو کے وہ بھی اچھائی کی طرف، تمہاری اچھائی سے متاثر ہو کے اچھائی کی طرف آ جائے، یعنی وہ تمہاری اچھائی سے متاثر ہو کے برائی کو چھوڑ کے اچھائی پر چلنے لگے۔ وما یلقاها، اور نہیں
القاء ہوتی یہ نہیں ملتی یہ دانش الا الذین صبروا مگر ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ بڑا کٹھن درجہ ہے، یعنی جو اپنے جذبات کو خود ان کے ساتھ زیادتی ہو اور اس زیادتی کے باوجود وہ اچھائی کریں، تو یہ صبر و ضبط جو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ملتا نہیں، اس کے بغیر انسان یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ وما یلقاها اور نہیں عطا ہوتی یہ حکمت الا ذو حظ عظیم مگر بڑے نصیب والے کو، یعنی یہ حکمت اور دانش نصیب والے کو ملتی ہے، اور ظاہر ہے جو طلبگار ہوگا اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اے مخاطب اگر تمہیں بہکا دے من الشیطان نزغ شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، یعنی ایسی کیفیت میں انتقام اور ریئیکشن کا جذبہ اندر سے ابھرے، فاستعذ باللہ تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہی خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند بھی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مت سجدہ کرو اے مشرکین سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی بلکہ سجدہ کرو اس اللہ تعالیٰ کو جس نے خلقہن ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 33 سے لے کے اب تک پہلا لفظ آیا ہے تسجدو، یعنی یہ ہم آیت نمبر 37 پڑھ رہے ہیں، 5 آیتوں میں یہ پہلا لفظ ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پھر اگر یہ تکبر کریں یہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، وہم لا یسامون اور وہ کبھی نہیں تھکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی، ان کی سجدوں کی، ان کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اپنی بندگی کا حق نہیں پہچانتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 38۔ سجدہ انشاءاللہ العزیز سبق کے بعد ہم کر لیں گے۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصبرہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، انک تری الارض خاشعۃ کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی، بے جان، سخت، بنجر، فاذا انزلنا علیہ الماء پھر جب ہم اس پر برساتے ہیں پانی، اہتزت وربت تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ ان الذی احیاھا بے شک جس نے اس کو زندہ کیا بنجر زمین کو، لمحیی الموتیٰ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 38 میں نیا لفظ تھا یسمون اور 39 میں خاشعۃ۔ ان الذین یلحدون بے شک وہ لوگ جو حق سے پھرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، لا یخفون علینا وہ پوشیدہ نہیں ہے ہم سے۔ لرزا دینے والا جملہ ہے کہ تم نہ ہماری کائنات سے باہر جا سکتے ہو، نہ ہماری گرفت سے باہر جا سکتے ہو، تمہاری کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ یا وہ بہتر ہے جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن۔ یخفون کا لفظ اس آیت میں نیا ہے، اعملوا ما شئتم عمل کر لو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر یقیناً وہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر اس نصیحت کا، لما جاءہم جب کہ وہ ان کے پاس آ گئی،
نصیحت ان کے پاس پہنچ گئی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل، نہیں داخل ہو سکتا اس میں باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اہتمام سے اتاری گئی ہے نہایت دانا اور خوبیوں والے کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جا رہا آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہی کچھ جو کہا جاتا رہا آپ سے پہلے آنے والے رسولوں سے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑی بخشش والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ جو آپ پر ایمان لا کے مومن بن جائے گا وہ اپنے رب کو نہایت بخشنے والا پائے گا، اور جو اس کے سامنے سرکشی پہ آپ کا انکار کر کے آپ کے خلاف ڈٹ جائے گا وہ اصل میں سرکشی اللہ کے خلاف کر رہا ہے، تو وہ جان لے کہ وہ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے یعنی اس قرآن کو بنا دیتے، اسے اتارتے اجمی یعنی غیر عربی قرآن کی شکل میں، لَقَالُوا، تو یہ لوگ یہ عرب کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، کہ کیوں نہیں وضاحت کی گئی اس کی آیتوں کی، اعجمی و عربی، کیا قرآن تو اجمی ہے اور اس کے مخاطب عربی؟ قل هو للذین آمنوا، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدی و شفا، ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرا پن ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور وہ ان کے اوپر اندھے پن کا سبب ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ ہیں جو پکارے جائیں گے ایک دور کی جگہ سے، جب وہاں پہنچیں گے ہمارے پاس تو پھر انہیں پکارا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، تو اس میں اختلاف کیا گیا جیسے اب مشرکین اس کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتا ایک فرمان، سبقت من ربک، پہلے سے طے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، ابھی ان کی پکڑ ہو جاتی جیسے پچھلی قوموں کی ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، اور یقیناً یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے، اس ہدایت کی طرف سے، الجھن میں ڈالنے والے شک میں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے ہی کرے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے خاص بندے کو ان کے اندر سے اٹھا کے ان کے ہم زبان، ان کے لیے مانوس ہستی جو سراسر رحمت اور شفقت ہے ان کے لیے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی غرض ہے اس سے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے آپ کا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا، یعنی جو برائی کرے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا، اللہ کی گرفت میں آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ گویا اللہ ان پہ ظلم نہیں، یعنی جو برائی کرے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس نے تو خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 36 آیات پڑھی، الفاظ کا بریک اپ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ جو 35 الفاظ ہم نے پڑھے جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں، ان کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں جو اضافہ ہوا اسے شامل کر کے اب تک الحمدللہ سیکھے گئے 7995 الفاظ سے ہم 55.31% قرآن حکیم کے کل یعنی 90,500 الفاظ کا کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے
اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے فوری تقاضے کے طور پر ہمیں صبح و شام اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں، ہمارے اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے مرحومین اس لمحے تک فوت ہونے والے تمام اہل ایمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔